اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحت حسین پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ماہ ربیع اول کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بھی مہینہ اگر دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار کے لیے دشوار ترین مہینہ کہ پہلی ربیع اول کے جس کے ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ بعد از وفات رسول جب امت رسول نے انتخاب کیا ہے خلیفے کا، اور تو اس میں ظاہر ہے کہ اس جو طریقہ کار تھا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے لیے اپنے ہادی کا خود انتخاب کرتا تھا انسانوں کے لیے، اس طریقہ کار کو جو ہے وہ پس پشت ڈالتے ہوئے لوگوں نے خود اپنے لیے اپنے رہبر اور اپنے لیے خلیفہ کا انتخاب کیا، جس کے سبب ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کے ہوتے ہوئے یہ قدم اٹھانا جو ہے وہ نیچرلی بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے پھر ہمیں بتایا کہ ظاہر ہے کہ اس طریقہ کار کو خانوادہ رسول نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے جو تاریخ میں جو کروٹ بدلی ہے اور جس طریقے سے زبردستی منوانے کی کوشش و سعی کی گئی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے در پہ آگ لائی گئی اور ان کا در جلایا گیا اور حضرت محسن کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ جو پہلا عشرہ ہے، سمجھیے کہ 9 ربیع اول سے پہلے جو ایام ہیں وہ کافی مصیبت کے ایام ہیں، اور اس میں ان ایام کو ایام محسن بھی کہتے ہیں۔ حضرت محسن کی شہادت ہے، اور اسی ماہ ربیع اول میں معصومہ قوم دختر امام موسیٰ کاظم اور خواہر امام رضا علیہ السلام کی بھی وفات کی تاریخ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ثانی فاطمہ جن کو کہا جاتا ہے، اور جن کو زینب امام رضا بھی کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، ان کی تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس معصومہ قوم کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالیں، اور ہمیں تاریخ اہل بیت میں یہ 2 خواتین بعد از جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں کہ جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دین کے حوالے سے، اور جس طریقے سے جناب زینب نے خواتین میں اویئرنیس پیدا کی، اسی طریقے سے معصومہ قوم کی بھی شخصیت اور ان کی زندگی بھی ہم کو اسی ذمہ داری کے امور کو ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ہم جو عزاداری کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں، یہ ایک درسگاہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس میں نہ جانے ہر سال کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کوالیفائڈ ہو کے نکلتے ہیں، اپنی شخصیت کو منواتے ہیں، اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں، اور بہتر انسان کی صورت میں معاشرے کو سرو کرتے ہیں۔ حقیقتاً عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ افراد تربیت پائیں، اس ذکر اہل بیت سے، کربلا والوں کے ذکر سے اپنی کردار سازی کر سکیں، تاکہ وہ معاشرے کے لیے بھی مفید ہوں اور دین حق کے لیے بھی معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنی شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور مجمع میں کثرت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر سال
40 میں جو فگر ہے بالخصوص کربلا میں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کتنے زائرین دنیا کے کونے کونے سے کربلا کی سرزمین پر آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کو وہ وسعت عطا کر دیتا ہے کہ ملینز و بلینز میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں اور عہد کرنے کے لیے آتے ہیں اور مولا حسین کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اس نیت اور ارادے سے کہ ہمارے وقت کا حسین جب قیام کرے گا تو ہم بھی بلا دریغ دنیا کو پس پشت رکھتے ہوئے ہم بھی حق کی راہ پر ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ عزیز مولا ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے بلا دریغ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو نہ فقط کربلا کی سرزمین پر بلکہ دنیا میں جہاں جہاں حق پسند لوگ ہیں، جہاں جہاں مکتب اہل بیت کے فالوورز موجود ہیں، وہ 40 پر اپنے اس جذبے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ایک منتظم، ایک کہنا چاہیے میں کہوں گی ایک حرب کی طرح، ایک لشکر کی طرح، اور وہ ان کی زبان پہ صرف یہ صدا ہوتی ہے لبیک یا حسین۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ صدا جو ہے وہ ہماری روح کو جھنجھوڑ ڈالتی ہے اور ہمارے اندر وہ شعور اور آگہی پیدا کرتی ہے۔ تو میری نظر سے ایک ڈاکومنٹری گزری کہ جو ایک بچی نے بہت اچھی 40 کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہے، تو میں نے کہا کیوں نہیں اچھی جو پوسٹ ہوتی ہے اس کو بالکل فارورڈ کرنا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے۔ تو میں نے چاہا کہ میں آج آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں۔ تو پہلے ہم اس ڈاکومنٹری کو دیکھتے ہیں، اس میں جو پیغام ہے، جو میسیج ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کا جو یہ مخصوص نشست ہے وہ معصومہ قم دختر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ہم ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آئیے پہلے ہم اس ڈاکومنٹری کو دیکھتے ہیں۔ 40 اومده و دلا پریشون حسین جانم، حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم، حسین جانم، همه کوله بارشون رو یک به یک بستن، سفر کردن خودروس ملک داره. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دیکھیں ایک وقت تھا جب لوگ اپنے ہاتھ، پاؤں، پیر اور اپنی جان قربان کر کے حسین کے روضے پر جایا کرتے تھے، نجف سے کربلا کا راستہ طے کیا کرتے تھے، اور پچھلے چند سالوں سے ہزاروں کروڑوں لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک غریب کے چہلم کے لیے نجف سے کربلا کا راستہ طے کیا۔ اور یہ راستہ کوئی عام راستہ نہیں بلکہ عشق کا راستہ ہے۔ اور آج ہم 40 حسینی کا یہ زندہ معجزہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا کیوں کروڑوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہ صرف نجف سے کربلا بلکہ آج پوری کائنات میں 40 حسینی کے دن حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ زائر کربلا دست بذار رو زانو یا علی بگو پاشو، زائر کربلا دست بذار رو زانو یا علی بگو پاشو، زائر کربلا مثل قطره سوی دریا برو دریا شو۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دیکھیں لوگ کربلا جاتے ہیں یہاں سے 40 حسینی میں، اور ایک بڑا مجمع اور ایک کثیر تعداد، کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور واقعاً عقل حیران نظر آتی ہے کہ اتنے لوگ، اتنے کروڑوں لوگ آخر آتے کہاں سے ہیں کربلا میں، سرزمین کربلا میں سماتے کیسے ہیں۔ لیکن نہ صرف کربلا، چند سالوں سے، پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مجمع ہے نہ صرف کربلا میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ آخر 40 حسینی کے ایسے کیا اثرات ہیں جو اتنے کروڑوں لوگ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ آپ کا بہت بہترین سوال ہے اور اس کا جواب شاید اگر میں اپنی زبانی نہ دوں تو بہتر ہے. اس کا جواب خود حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دربار یزیدی میں اس طرح سے جواب دیا تھا کہ یا یزید کت قیدک وسعی سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید تمہیں جتنی کوشش کرنی ہے کر لے, جتنی مکاری کرنی ہے کر لے, لیکن یاد رکھ خدائی قسم نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہماری وحی کو تو مٹا سکتا ہے. ہمارا ذکر بھی قیامت تک باقی رہے گا اور ہمارا تذکرہ بھی قیامت تک باقی رہے گا. اور یہی بات ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو بنیاد رکھی تھی شام سے کربلا تک اور پھر کربلا سے پوری دنیا تک پھیلی ہے, اور یہ تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. اب آئندہ اس طرح سے لبیک یا حسین اور حسین حسین کیا جائے گا کہ ہر انسان بلکہ جتنے بھی خدا کی مخلوقات والے ہیں سب امام حسین کو پکار کے کہیں گے کہ لبیک یا حسین. اگر حسین آپ نہ ہوتے, زینب کبریٰ اگر آپ نہ ہوتی تو یہ ہم سب ختم ہو جاتے. یہ حضرت زینب کبریٰ کا کمال ہے, ان کی محنت کا اثر ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں مولا حسین کی محبت کا نام لیا جا رہا ہے. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے, ان سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے, انوار تراشے تو عزادار بنائے, انوار تراشے تو عزادار. دل به جاده میزنن دوباره زینب ها حسین. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حسین سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں حسین ابن علی نے سکھایا کہ صبر کے ذریعے, محبت کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے پوری دنیا پہ حکومت کی جا سکتی ہے. آج یہ جو لاکھوں کروڑوں کا مجمع دیکھ رہے ہو, آج سے 3 سال پہلے کوئی 6 بندے تھے حیدرآباد میں, ماشاءاللہ آج لاکھوں کی تعداد میں حسین کے لیے نکلے. ہم یہ بتانا چاہتے کہ یزیدیت مرد آباد, حسینیت ہمیشہ زندہ باد. دل به جاده میزنن دوباره زینب ها حسین. سید علی خامنائی اربعین حسینی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اربعین حسینی ایک عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہے, اور واقعاً آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اربعین حسینی ایک عالمی سطح پر چلا گیا. اور رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اربعین حسینی اور پھیل کر ایک عالمی سطح پر آئے گا. دنیا دیکھے گی کہ یہ کائنات کیسے حسین کے نام پر لبیک کہتی نظر آ رہی ہے. آج فقط ہم ہیں اس دنیا میں, آج فقط ہم ہیں اور ہمارا نام ہے. ہم سے مراد حسینیت ہے, ہم سے مراد امام حسین کی ذات ہے. یہ امام حسین کا معجزہ ہے کہ آج ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں اور یہ لاکھوں اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک غریب کے چہلم کے لیے اپنی منزلوں کی جانب رواں دوا ہیں. زائر کربلا دست بذار رو زانو یا علی بگو پاشو. زائر کربلا دست بذار رو زانو یا علی بگو پاشو. زائر کربلا. سید علی خامنائی یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام حسین کا خون ہی ہے جو آج 1400 سال بعد بھی ایسے تر و تازہ نظر آتا ہے. یہ لوگ 1400 سال بعد بھی نہ جانے اس 1400 سال میں کتنے واقعات گزرے, کتنے بادشاہ گزرے اور بادشاہی ختم کر کے چلے گئے. یہ حسین کا نام ہی ہے جو آج تک باقی ہے. یہ حسین کا نام ہی ہے کہ کوئی حسین کے نام پر پانی پلا رہا ہے, کوئی حسین کے نام پر کھانا کھلا رہا ہے. ہم اپنے گھروں سے فقط تھوڑا مختصر سوچ کے آتے ہیں, لیکن یہ حسین کا معجزہ ہے کہ جب یہاں بانٹتے ہیں تو یہ فقط چند لمحے کی جو چیزیں ہیں, یہ جو چند لوگ کھا سکتے ہیں, یہ کروڑوں کھاتے ہیں. اور حسین کے نام پر نغمه یا فاطمه نرفته از لبها حسین مولا حسین مولا. این زمین بازم به یاد اسرا انگار. واقعاً اربعین حسینی ایک زندہ معجزہ کہلاتا ہے, اور بارہا ہم یہ ورد کر رہے ہیں زندہ معجزہ. معجزے ایسے نہیں ہوتے, معجزے کے لیے فقط ایک ذات کافی ہے, حسین کی ذات. میشه پر ستاره از آبله ها شبها حسین مولا حسین مولا. این زمین بازم به یاد اسرا انگار. میشه پر کربلا نہ جا سکوں
تو فقط اپنے گھروں کی چھتوں پر جانا اور امام حسین کو کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام حسین تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہاری زیارت کو قبول کریں گے اور تمہیں تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ اور جو لوگ کربلا نہیں جا سکے آج اپنے اپنے وطنوں کو، اپنی اپنی سرزمینوں کو کربلا بنا کے یہ بتا رہے ہیں کہ حسین ہم حاضر ہیں۔ زیارت الحسین یعنی اقتدا به شاه کربلا کردن، زیارت الحسین یعنی اقتدا به شاه کربلا کردن۔ آئیے جانتے ہیں اربعین حسینی کیا ہے۔ اربعین حسینی جناب زینب اور امام حسین کی قربانیوں کا نام ہے۔ آج بروز چہلم امام حسین، آج اربعین حسینی کا دن ہے۔ یہ کروڑوں لاکھوں لوگ نہ صرف کربلا میں بلکہ پوری کائنات میں امام حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اربعین حسینی ایک زندہ معجزہ ہے۔ آپ کربلا میں جا کے دیکھیں کہ ایک وقت میں کسی بھی دنیا میں کوئی کروڑوں کا کھانا نہیں کھلا سکتا، ایک وقت میں کبھی بھی کروڑ لوگ ایک جگہ پر نہیں سما سکتے۔ یہ حسین کا معجزہ ہے، یہ حسین کی قربانیوں کا معجزہ ہے۔ نہ جانے کیسے نہ صرف کربلا بلکہ اربعین کے دن پوری دنیا وسیع و عریض ہو جاتی ہے۔ دنیا امام حسین کے لوگوں کو، امام حسین کے زائروں کو، امام حسین کے عاشقوں کو کھانا کھلاتی نظر آتی ہے اور کوئی بھی بھوکا پیاسا نظر نہیں آتا۔ اس اربعین حسینی میں آپ کو نہ صرف سالم انسان، نہ صرف حسین سے عشق رکھنے والے، نہ صرف حسین سے محبت رکھنے والے، بلکہ وہ لوگ جو حسین کو جانتے تک نہیں ہیں، فقط ایک سوال کے تلاش میں ہیں، آیا حسین ہے کون جس نے دنیا کو بیدار کر دیا۔ جناب زینب نے دربار شام میں خطبہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ اے یزید تم سب کر کے بھی ہار گئے، ہم اتنے ظلم و ستم سہنے کے باوجود، اپنے پیارے شہید کروانے کے باوجود جیت گئے، اور یہ جناب زینب کی جیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کریم ہے وہ پروردگار عالم، دنیا اپنے گھروں میں سو رہی ہے، حسین نے تمہیں یہ شرف عطا کیا ہے، تم دنیا کو چھوڑ کر حسین کے فرش پر آئے ہو، ہر قدم حسین کے لیے اٹھا رہے ہو۔ ذرا خود کو دیکھتے جاؤ، اس رحمان نے کرم کرنا تھا تو کائنات پہ کرتا، بلکہ کائنات کو چھوڑ کے تم پہ کرم کیا اور تمہیں حسین پہ بنا دیا۔ یا زینب سے بہت ہی فل آف میسج جسے کہنا چاہیے ڈاکومنٹری تھی، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جناب زینب نے جو دربار یزید میں یزید کو چیلنج کیا تھا کہ تو ہمارا نام مٹانا چاہتا ہے، تو حسینیت کو مٹانا چاہتا ہے، مگر میں تجھے چیلنج کرتی ہوں کہ وہ وقت قریب نہیں ہے کہ پوری دنیا میں حسین حسین کی صدا بلند ہوگی اور تیرا نام نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو ایک تو حقیقت ہے کہ جناب زینب کی وہ بشارت، وہ چیلنج جو انہوں نے یزید کے دربار میں کس حالت میں دیا تھا، اور آج ہمیں وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کس طریقے سے پوری دنیا میں نام حسین، یاد حسین، پیغام حسین، مقصد حسین، قیام حسین جو ہے وہ پوری دنیا میں آشکارا ہو رہا ہے، عیاں ہو رہا ہے، اور ہر ذہن کو بیدار کرنے کی سعی اور کوشش کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو کہ بہت اچھا اور ویلڈ کویسچن جو کیا گیا کہ حسین سے کیا سیکھا، حقیقت ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور ہم سب کو اپنے آپ سے یہ کویسچن کرنا چاہیے کہ ہم بے شک عزاداری کر رہے ہیں، ہم بے شک زیارت پہ بھی جاتے ہیں، کربلا بھی جاتے ہیں، مشی بھی کرتے ہیں، اور اربعین پہ بھی ہمیں سعادت نصیب ہوتی ہے، مگر ہم نے امام حسین کی شخصیت سے، ان کی قربانی سے، ان کے قیام سے کیا درس حاصل کیا؟ اصل مقصد جو ہے وہ عزاداری
طریقہ یہی ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں اور اس طریقہ زندگی کو اختیار کریں کہ جو حقیقی معنی میں مومن اور متقی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ سوال جو ہے وہ ایوری ڈے ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم نے حسین سے کیا سیکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغام حسینی ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، امام حسین کہ جس نے اللہ کی مشیت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اتنی عظیم قربانی دی ہے اور حق کو دنیا کے سامنے آشکارا کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کی قربانی دی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے وہ عالمی حیثیت اختیار کر گئی ہے، یعنی کہ حسینیت ہمیں بلا تفریق کہ کون سے فرقے سے تعلق ہے یا کون سے مذہب سے تعلق ہے، کون سا قبیلہ، کون سا مذہب، کوئی اس میں قید و بند نہیں ہے۔ ہر ایک کے جس کے اندر کہنا چاہیے امام حسین کی معرفت پیدا ہو رہی ہے، تو ہر فرد واحد جو ہے وہ حسینیت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اور حسینیت کیا ہے؟ حقیقی انسانیت، کہ انسانیت ہی اصل دین ہے، دین اسلام دین انسانیت ہے۔ اور پیغام حسین بھی یہی ہے کہ انسانیت کو انسان مقدم رکھے، تمام بندگان چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی قبیلہ، رنگ و نسل ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا ہمیں مخلوق رب کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ تو ایک درس اخلاق ہے کہ جو ہمیں امام حسین سے ملتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو خون حسین کی حرارت ہے جس نے ہمارے قلوب کو جلا بخشی ہے، حقیقت ہے کہ یہ وہ جذبہ جو ہمارے اندر، یہ جو جوش اور یہ عشق اور یہ سفر عشق جو ہم اختیار کرتے ہیں یا ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ وہ حرارت ہے، خون حسین کی حرارت ہے کہ جس نے ہمیں جلا بخشا ہے۔ اور یہ اور بہت بڑا عظیم معجزہ ہے ان پیاسوں کا، ان تشنہ لبوں کا، ان بھوک و پیاس کی صحبتیں اٹھانے والوں کا کہ آج ان کے نام پر جو ہے وہ پیاسوں کی پیاس بھی بجھائی جا رہی ہے، بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، خود تشنہ لب رہے، خود بھوکے رہے، مگر آج انسانیت کو نام حسین، ذکر حسین جو ہے وہ ان کی بھوک و پیاس کو بجھا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس کی طرف اگر ہم توجہ دیں تو ہم واقعی میں اس کو خالی ایک رسم و رواج نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کو حقیقت اور حقانیت پہ مبنی جو یہ ایک موومنٹ ہے، یہ حریت پسندی کی طرف جو ہمیں متوجہ کرتی ہے، تو ہم حقیقی اس کے معنی و مطالب کو سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تو اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ عشق کی طرف متوجہ کرنے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ان کربلا والی خواتین کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے جو انہوں نے ادا کیا، اور اپنی صحبتوں اور زحمتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس مشن کی طرف، اس مقصد کی طرف فوکس کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ مقصد، وہ پیغام جو ہے بڑی حفاظت اور امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل مختلف ادوار میں وہ ہستیاں آئی ہیں کہ جنہوں نے اس پیغام کو تر و تازہ رکھا اور تر و تازگی بخشی ہے۔ تو جس طریقے سے مولا کائنات کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کہ جن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے دین کو زندہ رکھنے کے حوالے سے، اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو
بعد میں آنے والی خواتین نے اپنے لیے رول ماڈل بنایا، ان کے طریقہ زندگی کو، ان کے مشن کو، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک اور زینب رونما ہوئی ہیں جن کا اصل نام فاطمہ ہے، جو حضرت موسیٰ کاظم ہمارے 7ویں امام کی صاحبزادی ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں، اور ان کا معصومہ قم کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، مگر ان کو زینب امام رضا بھی کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے زینب امام حسین کا جو کنٹریبیوشن ہے دین کے حوالے سے، وہی ہمیں معصومہ قم میں حضرت فاطمہ میں نظر آتا ہے۔ اور ان کی بھی جو شخصیت ہے اس کی طرف ہم دیکھیں تو جناب زینب کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرتے ہوئے، ان کے طریقہ زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کو متعارف کروایا ہے کہ آج اگر جب ہم بات کرتے ہیں اس سرزمین کی جو پاکیزہ سرزمین ہے کہ جس میں بیت نور ہے، اور وہ مقام کہ جہاں پر فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علالت کے باوجود وہ جو ہیں وہاں پہ محراب عبادت میں اپنے شب و روز گزار رہی ہیں، اور اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جناب فاطمہ بنت موسیٰ کاظم جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کی حقیقی بہن ہیں، یعنی آپ دونوں کی والدہ ماجدہ ایک ہی تھیں، جن کا نام نجمہ یا خضران کے نام سے، اور ان کو ام البنین بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی صاحبزادی تھیں، اور تقوی میں، پرہیزگاری میں، عبادت میں، علم و معرفت میں جس درجے پر فائز تھیں کہ آپ کی کوئی نظیر نہیں تھی، یعنی کہ امام رضا کے بعد اگر امام رضا کے اور بھی بھائی تھے، امام موسیٰ کاظم کثیر الاولاد تھے، اور بھی ان کی اولادیں تھیں، مگر بعد از امام رضا اگر علم و عرفان کی منزل پر کوئی ہستی تھیں تو وہ جناب فاطمہ معصومہ قم کہ جن کے بے تحاشا القابات ہیں کہ جو کہ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، کہ جس میں آپ کو جو ہے وہ حجت، امین، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، رضیہ، طاہرہ اور بے شمار القابات ہے، برہ کے نام سے بھی آپ کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور آپ کی بھی بہت ہی کہنا چاہیے کہ اپنی جدہ ماجدہ کی طرح، جیسے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی 18 برس کی حیات تھی، اور آپ کی بھی مختصر حیات 28 ایئرس کی آپ کی پوری زندگی ہے، 28 برس کی تھیں جب آپ نے وفات پائی ہے اور اس دار فانی سے کوچ کی ہیں، مگر ان مختصر سی عمر میں آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی وہ جو ہے وہ بہت زیادہ، حالانکہ اتنی ڈیٹیلز ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتی ہیں، مگر جو واقعات ملے ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا شخصیت تھیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جناب فاطمہ کی کنیز قرار دیا ہو اور جناب زینب کو اپنا رول ماڈل بنایا ہو، تو ان کی فٹ اسٹیپ کو جب فالو جو بھی کرے تو اس کی شخصیت ایسے ہی ابھر کے سامنے آتی ہے، جس طرح سے جناب فاطمہ معصومہ قم کی شخصیت ہے کہ کم عمری ہی میں عقل و دانش اور رشد اس منزل پر تھا، علم اس منزل پر تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ
آپ نے اپنے بابا کی تو بہت کم صحبت آپ کو نصیب ہوئی ہے، کیونکہ جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم بادشاہ عباسی ہارون رشید کے ہمیشہ زیر عتاب رہے ہیں اور سلاسل میں کے پابند رہے ہیں ہمیشہ، اور کافی لمبا عرصہ ہے کہ جو آپ کا قید و بند میں گزرا ہے، لہٰذا آپ کو اپنے والد کی اتنی صحبت نصیب نہیں ہوئی جتنا آپ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کی صحبت میں رہی ہیں، اور ان سے آپ نے درس و تدریس اور اخلاق اور علم قرآنی اور تفسیر قرآن اور تمام جو کہنا چاہیے فقہی مسئلے اور مسائل کو آپ نے ان سے سیکھا ہے، اور اس کم عمری میں ہی آپ اس لیول پر تھیں کہ جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک وفد آیا مدینہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، اور ان کے کچھ سوالات تھے کہ جن کے وہ جوابات چاہتے تھے اور اس حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر جب وہ گروہ مدینہ آیا ہے وہ وفد، تو امام موسیٰ کاظم مدینہ میں موجود نہیں تھے، اور اس وفد نے اپنے آنے کا وجہ بتائی، اور جناب فاطمہ بنت موسیٰ کاظم نے جو ہے وہ ان سے آنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا ہمارے کچھ سوالات ہیں جو ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے دوبارہ کوشش کی، اور وہ پھر بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے وہ واپس تشریف نہیں لائے تھے، تو انہوں نے وہ عرض کیا کہ ہم جو ہیں وہ اب زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم مایوس لوٹ رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ دوبارہ مدینے آئیں۔ تو جناب معصومہ قم نے وہ جو سوالات تھے جو انہوں نے تحریر کیے تھے ان سوالات کا جواب دیا، اور اس وقت کو ان سوالات کے جواب جو ہے تحریر کیا، اور جب وہ وفد ان جوابات کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوا تو اتفاق سے راستے میں ان کی ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے آنے کا سبب بتایا، اور بتایا کہ ہم نے کافی آپ کا انتظار کیا مگر آپ تشریف نہیں لائے، تو آپ کی دختر نے ہم کو ان سوالات کے جواب دیے ہیں، تو ذرا آپ نظر کر لیجئے ان سوالات پہ۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان سوالات کے جوابات کو دیکھا، اور آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سوال نامہ میرے پاس آتا تو ہو بہو یہی جوابات میرے بھی ہوتے۔ تو آپ سوچئے کہ اتنی کم عمری میں آپ کے علم کا یہ عالم تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تقوی، ان کی پرہیزگاری کے اہل مدینہ نے بہت زیادہ ان سے استفادہ حاصل کیا، ان کے علم سے آپ درس و تدریس کی مجلسیں منعقد کرتی تھیں، اور اس میں مدینہ کی خواتین بلکہ ارد گرد کے علاقوں کی خواتین بھی آ کر آپ سے علم حاصل کرتی تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے کروٹ لی، اور مامون نے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، اور خراسان میں بلایا، اور امام رضا علیہ السلام جو کہ حقیقی بھائی تھے معصومہ قم کے، نیچرلی ان کے لیے بہت یہ جدائی بہت تکلیف دہ تھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ تو
جب امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا تو جناب زینب ان کے ساتھ تھیں، مگر جب امام رضا علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا تو ظاہر ہے کہ وہ مامون اپنی مرضی کے مطابق ان کو بزور لے جانا چاہتا تھا، اس کی اپنی چالاکیاں اور سازشیں تھیں، تو امام رضا علیہ السلام تنہا اپنے 2 سال کے بچے کو بھی چھوڑ کے، اپنی فیملی کو بھی چھوڑ کے آپ جو ہیں وہ آپ نے مدینہ سے خراسان کی طرف سفر فرمایا ہے۔ تو جناب معصومہ قم کے لیے اپنے بھائی کی یہ جدائی بہت تکلیف دہ تھی، اور ظاہر ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی انہوں نے گزاری ہے۔ باپ تو قید و بند کی صعوبتیں اٹھا رہے تھے، تو امام رضا علیہ السلام ان کے لیے فادر فگر بھی تھے، باپ کی بھی حیثیت رکھتے تھے، بھائی بھی تھے، لہٰذا ان کے ساتھ ایک بہت ہی اسٹرانگ بانڈنگ تھی، بالکل اس طریقے سے جیسے کہ امام حسین اور جناب زینب سلام اللہ علیہ میں۔ تو ان کے لیے یہ جدائی بہت شاق تھی، تو 1 سال تو انہوں نے صبر کیا اور کسی صورت اس جدائی کو برداشت کیا، اور پھر انہوں نے ارادہ کیا خراسان کی طرف سفر فرمایا۔ اور جب آپ خراسان کی طرف سفر فرما رہی تھیں تو آپ نے اپنے خانوادے کے جوانان کو اکٹھا کیا اور اپنے ارادے سے ان کو مطلع کیا، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ قم کو اکیلے سفر نہیں کرنے دیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے خانوادے کے افراد، جو کہ ہمیں ہسٹری ملتا ہے کہ 17-18 افراد جو ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ سفر اختیار کیا۔ اور جب یہ کاروان مدینہ سے چلا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مقام پر کہ جہاں پر زیادہ کثرت جو تھی وہ دشمنان اہل بیت کی تھی، اور وہ جو ہیں وہ جب جناب فاطمہ بنت موسیٰ کاظم کا گزر اس علاقے سے ہوا تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ آپ پر حملہ کر دیا۔ آئی تھنک وہ جو مقام تھا وہ ساوا کا مقام تھا، کہ جہاں کے لوگوں نے حملہ کیا تو آپ کے ساتھ جو جوانان تھے وہ شہید ہو گئے، اور وہ ایک لڑائی ہوئی اور اس میں آپ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئیں، اور اس غم میں آپ جو ہیں وہ بیمار پڑ گئیں۔ اور پھر قریب ہی پھر قوم کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ آپ اذن سفر ہیں، اور پھر قوم کے لوگ جو کہ ہمیشہ سے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے، شیعان حیدر کرار تھے، اور وہ بہت ہی حفاظت کے ساتھ جناب معصومہ قم کو قم لے کر گئے، بڑے احترام کے ساتھ ان کی مہمانی کی، اور وہاں پر آپ جو ہیں وہ 17 دن تک جو تڑپ تھی آپ کو اپنے بھائی سے ملنے کی، اور جو ان کی جدائی کا غم تھا، اور پھر خاندان کے افراد کا اس طریقے سے بے دردی سے قتل ہو جانا، وہ صدمہ آپ برداشت نہیں کر سکیں۔ تو ظاہر ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ میں کہتی ہوں کہ ان کا کیا کہنا چاہیے کہ کیا ان کے اندر صبر تھا کہ جنہوں نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی عمر بھی، آپ جناب زینب جو ہیں وہ 53 ایئرس کی تھیں جب کربلا رونما ہوا، اور یہ فقط 28 برس کی معصومہ قم کی عمر صرف 28 برس کی تھی، کم عمر بھی تھیں، تو وہ یہ صدمہ یہ برداشت نہ کر سکیں، یہ ظلم و تشدد برداشت نہ کر سکیں، اور 17 دن آپ کا قیام جو ہے وہ قم میں رہا،
اور وہاں پر بھی جو اہل قم ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا جو وقت تھا زیادہ تر اپنے بھائی کی جدائی کے غم میں بسر ہوتا تھا، یا پھر آپ محراب عبادت میں مصلی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز میں مصروف رہتی تھیں عبادت میں۔ جب بھی دیکھا بیماری کی حالت کے باوجود آپ کو کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی تسبیح و تحلیل میں، تو مسلسل آپ نے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھا۔ اور پھر آپ 4 ربیع اول، مختلف ڈیٹس تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں، بعض جگہ 10 ربیع اول بھی ہم کو ملتی ہے، تو آپ کا المختصر کے ربیع اول میں آپ 17 دن بعد جو ہیں اس دار فانی سے آپ کوچ کر گئیں، اور پھر آپ کو جو ہے وہ قم میں دفن کیا گیا، اور جہاں پر آپ عبادت میں مصروف رہیں اس علالت کے پیریڈ میں، اس کو بیت النور آج بھی اس کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے اور قم میں موجود ہے۔ اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے حق کے لیے ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ جب امام رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان آئے ہیں تو اس پیریڈ میں مدینہ والوں میں آپ جو تھیں وہ ایک طرح سے نائب امام کی صورت میں آپ مدینہ والوں کو صرف کر رہی تھیں، ان کے مسئلے مسائل کو حل کر رہی تھیں، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کہ بعد شہادت امام حسین جناب زینب کا جو ہمیں رول نظر آتا ہے، وہی رول ہمیں معصومہ قم کا نظر آتا ہے مدینہ میں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام معصومین امام صادق علیہ السلام کہ جن کو ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ جیسا فرزند بھی نہیں دیا تھا، اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ایک فرزند عطا کرے گا اور اس کا نام موسیٰ ہوگا، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دختر عطا فرمائے گا کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا، اور جو اپنے وقت میں کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ، طاہرہ اور عبادت گزار شخصیت کی حامل ہوں گی، اور وہ جو ہیں وہ قم میں مدفون ہوں گی۔ یعنی کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی معصومین کی زبان سے آپ کے حوالے سے اس طریقے سے بشارت ہوئی، اور آپ کے اور امام صادق علیہ السلام سے بھی ہمیں روایت ملتی ہے، اور امام موسیٰ کاظم سے، امام علی رضا سے، امام محمد تقی، یہ 4 امام ہیں کہ جنہوں نے حضرت معصومہ قم کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور ان کی عظمت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ قم میں مدفون ہوں گی، اور قم کی سرزمین ان کے وجود کی وجہ سے اتنی پر نور اور بابرکت ہوگی کہ جو بھی ان کے حرم کی زیارت کو جائے گا اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے گا، مگر شرط کیا ہے؟ معرفت کی شرط ہے کہ اس کو معرفت ہو، بی بی معصومہ قم کی معرفت ہو، اور معرفت کے ساتھ اگر وہ زیارت کرے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اور آخر میں صرف جناب معصومہ قم کی شان میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ آیت اللہ مراشی کے والد کی جن کو بڑی جستجو تھی کہ دختر رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ سیدۃ النساء العالمین کی قبر کہاں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پوشیدہ ہے ان کی قبر، تو ان کو بڑی جستجو تھی کہ کسی طریقے سے مجھے پتہ چل جائے کہ مقام قبر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کہاں ہے۔ تو انہوں نے ایک عمل کیا اپنی اس حاجت کی برآوری کے لیے، اور 40 ڈیز تک وہ عبادت میں مصروف رہے، اور دن میں روزہ رکھتے تھے اور شب بھر اپنی عبادت میں مصروف رکھتے تھے۔ جب 40
21واں دن ہوا تو انہوں نے عبادت کرتے کرتے آپ جو ہیں وہ ایک خواب کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوئی، اور آپ نے اس خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ کریمہ اہل بیت جو ہے وہ قم میں ہے۔ تو وہ خواب میں سوچیں کہ بے شک میں جو ہوں وہ انہی کے بارے میں، یعنی کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی حقیقی قبر کہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کریمہ اہل بیت جو ہیں وہ قم میں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بیدار ہوئے اور ان کو یہ لفظ وہاں سے آپ کا یہ لقب جو ہے کریمہ اہل بیت لوگوں سے متعارف ہوا، اور آپ نے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی معصومہ قم کی زیارت کے لیے، ان کے قبر اطہر کی زیارت کے لیے جائے گا تو یہ وہ مقام، اس کی برکتیں، اس کا اس کی کہنا چاہیے کہ اس کی فضیلتیں جو ہیں وہ بالکل وہی ہیں۔ اب مسئلہ خداوندی سے پھر جب آپ نے پوچھا کہ ہاں میں کریمہ اہل بیت یعنی دختر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں، تو جواب ملا کہ وہ اللہ کی مصلحت ہے، یا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ اس نے قبر زہرا کو مخفی رکھا ہے، اور جو بھی جس کے اندر بھی جستجو اور تڑپ ہے کہ بی بی کی قبر کی قربت کو حاصل کرے تو وہ قم میں معصومہ قم کی قبر میں کی زیارت کرے تو اس کو وہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ تو یہ وہ مرتبہ اور مقام اور یہ فضیلت ہے جناب معصومہ قم کی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نیچرلی اس دین حقیقی پر عمل پیرا ہونا، اس دین کی حقیقی معرفت، اللہ سے تقرب، اللہ کی منشا، اللہ کی رضا، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا، راضی بر رضا ہونا، اور پھر اپنے وجود کو لوگوں کے لیے مفید بنانا، اور وہ جو علم انہوں نے جو حاصل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، اور اپنے وقت کے امام کے لیے قیام کرنا۔ حقیقت ہے کہ معصومہ قم نے بھی جو مدینہ سے کوچ کیا ہے تو ایک طریقے سے یہ ان کا قیام تھا، اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے وہ آپ نے قیام فرمایا، اور آپ نے یہ ریئلائز کیا کہ عباسی بادشاہوں کا جو ہمیشہ رہا، ان کے باپ کے قاتل بھی وہی تھے، تو ان کو بڑی فکر تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ تنو تنہا ہے اور دشمنوں کے درمیان ہے۔ بظاہر تو وہ ولی عہدی کا ایک ڈرامہ کہنا چاہیے کہ کھیلا گیا ہے، مگر بخوبی اندازہ تھا کہ مامون کا امام رضا علیہ السلام کو بلانے کا کیا مقصد تھا، کہ اپنی نظر کے سامنے رکھے، ان کی موومنٹ کو دیکھے کہ اس کو کوئی ان سے جو خوف و خطر تھا، تو اس کے لیے وہ اپنا جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ تو جناب معصومہ قم نے اپنے بھائی کی نصرت کے لیے مدینہ سے کوچ فرمایا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی ملاقات اپنے بھائی سے نہیں ہوئی، اور عالم غربت میں، مگر اور بات ہے عالم غربت میں تو ہوئی ان کی وفات، مگر پھر بھی اہل قم جو تھے ان کا احترام کرتے تھے، ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے، مگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جب وقت آخر تھا تو انہوں نے یہ وصیت کی، اے علی میرے جنازے میں میرے دشمنوں کو شرکت نہ کرنے دینا۔ وہ اس طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ شب کی تاریکی میں میں کہوں گی کہ وہ بھی عالم غربت میں اٹھا ہے۔ تو معبود برحق ہمیں توفیق دے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بسر کریں، اور دین حقیقی کو سمجھتے ہوئے اس پر گامزن رہیں، اور اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے
لیے تیار کریں. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. ہدایت ٹی وی اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.